تو وہ زوڈک سائن جو اس سورج گرہن سے کے معاملات سے کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے, کیا ان کو نقصان ہو رہا ہے. حکومت اپنی پالیسی بدلے گی, انرسٹ ہوگا, پالیسی ریورسل واپس بھی لے سکتی ہے کہ کوئی پالیسیاں احتجاج ایسے ہوں دنیا میں. جب تک یہ ریٹروگریڈ رہے گا جوپیٹر, اس وقت تک آپ کی کوئی بھی جنگ ختم کرنے کی ٹیبل ٹاک یا نیگوشیشن جو ہے وہ کامیاب ہے. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ اسامہ صاحب موجود ہیں, اور آج کا جو پروگرام جس پر ڈیٹیل بات ہونے لگی ہے, اس سے پہلے آپ نے پورے سوشل میڈیا پر یہ پروگرام نہیں دیکھا ہوگا. سورج گرہن کے اثرات کیا آپ کے لوگوں کے زوڈک سائنس کے اوپر ہوں گے, آپ لوگوں کے کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں, دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اسامہ صاحب بڑا زبردست کرنٹ افیئر کے اوپر ہمیں چیزوں کے بارے میں پریڈکشن دیتے ہیں, کیلکولیشن دیتے ہیں. تو آج آپ سب کی ریکویسٹ پہ نیچے جو کمنٹس آتے ہیں کہ جی ہمارا بتائیں, تو وہ زوڈک سائن جو اس سورج گرہن سے کے معاملات سے کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے, کیا ان کو نقصان ہو رہا ہے, وہ ٹائم کیا ہے سورج گرہن کا, اس میں اپنے صدقات کیا دینے, کیونکہ 17 فروری 2026 کو یہ گرہن لگنے جا رہا ہے. اسلام دعا کرتے ہیں, ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو یہ 17 فروری کو اس کا ٹائم ٹیبل بتا دوں, 2:56 پر شروع ہوگا پاکستان میں, اور اس کا شام 5:12 پہ اس کا پیک ٹائم ہوگا, اور 7:27 پر ختم ہوگا. یعنی کہ تقریباً 4 گھنٹے 23 منٹ پہ محیط ہوگا. پاکستان انڈیا میں پارشلی ہوگا, دیکھا نہیں جا سکے گا اس کو, اور یہ پارشلی ہے, یہ فل اکلپس نہیں ہے, اس کو جزوی کہتے ہیں یا پارشل سولر اکلپس کہتے ہیں. اور اس کا زیادہ تر جو یہ چلی اور موریشس اور موزمبیق, تنزانیہ, زمبابوے, اس سائڈز پہ دیکھا جا سکے گا. ہماری اس پہ اس کا دیکھا نہیں جا سکے گا, لیکن پارشل امپیکٹس جیسے آپ لوگوں کو بہت پہلے بھی ہم نے اس پہ گائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ پورے نظام شمسی ہی کا تعلق ہے آپ لوگوں کی زندگیوں سے. آپ کے یہ پورا ایکو ماڈل دنیا کا, چرند پرند کا گھر جانا, ہر چیز اسی سے وابستہ ہے. تو سورج کے گرہن کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے جیسے نظام میں ایک ہلچل کا آ جانا یا مچ جانا. اس میں اب ہم 1 بائی 1 کور کرتے ہیں کہ اس کے جو اس ٹائم پلانٹری پوزیشنز ہوں گی وہ کیا ہوں گی. جب یہ گرہن لگ رہا ہوگا اس وقت وینس مرکری بھی ساتھ ہوں گے, راہو, سن, وینس, مرکری ایکویریس میں آئے ہوں گے, اور مارس ان کو جوائن کرے گا 23 کو, مطلب اکلپس پہلے ہوگا, اس کے بعد 23 کو مارس بھی آ جائے گا, تو دوبارہ انگارک یوگ بنا دے گا 23 فروری کو. تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, فلک ماضی کی نسبت بہت زیادہ کریٹیکل ہوگی, اور خصوصاً یہ ایکویریس سائن میں لگ رہا ہے تو اس کی اہمیت علیحدہ سے ہے. تو اب اس کو 1 بائی 1 میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے اس کو ڈیٹیلڈ طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جا سکے. دیکھیں, سب سے پہلے تو سن جو اس کا سن کا راہو, سن اور راہو اکٹھا ہونا, راہو کا گرہن لگانا, اس کے بعد اس میں وینس اور مرکری بھی ساتھ ہونا, اور جوپیٹر الٹا گھومنا, ریٹروگریڈ جوپیٹر. اور سب ناظرین کو یہ بتا دوں, یہ ویدک ایسٹرالوجی سے ہے, انڈین ایسٹرالوجی سے ہے, یہ ویسٹرن سے نہیں ہے, کیونکہ ویسٹرن کا پائسیز میں نہیں ہے, سیٹرن ہے وہ ایریز میں مانا جاتا ہے, جبکہ ویدک اس کے حساب سے وہ پائسیز میں. تو اس لیے یہ تھوڑی سی آپ لوگ کنفیوز مت ہو, لوگوں کو چاہیے کہ پروگرام کے شروع میں بتایا کریں کہ کون کس سے بتا رہا تھا, کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو, ورنہ آپ لوگ کنفیوز ہوں گے کہ جی یہ آپ نے اکلپس کہاں سے بتایا ہے. نہیں ہو, کیتو لیو میں ہی رہے گا. اب اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ایکویریس کس کو رول کرتا ہے. ایکویریس ماسز کو رول کرتا ہے. ویسے 11واں گھر امیدوں کا, کسی کے ذاتی چارٹ میں دوستوں کا, بڑے سرکل کا, کلاس فیلوز کے جھمگٹے کا, امیدوں کا, گینز آنے کا, امیدیں پوری ہونے کا, اور سرکل آپ کا سوشلی جو دوستوں کی گینگ ہوتی ہے وہ اس میں آتی ہے, فال کرتی ہے. گورنمنٹ میں جو آپ کی پارلیمنٹ ہوتی ہے, جہاں رش لگا ہوتا ہے, سینٹ پارلیمنٹ, اس کا
تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں اب آپ لوگوں نے خود کوریلیٹ بھی ان کو مجھ سے بھی اچھا کر سکتے ہیں سننے والے، فوکسڈ ہوں اگر تو ایکویریس راہو بھی اسی سے ہی تعلق رکھتا ہے، وہ اسی لیے اپنے سائن میں ٹیکنالوجی کا الائنسز کا بھی ہوتا ہے جو آپ یہ الائنس بناتے ہیں. اسی طریقے سے ایئر اسپیس، الیکٹریسٹی، ریولوشن، نیٹورکس. اب اس کے اندر یہ ساری ڈیفینیشن کو گرن لگا دو، اچھا ان سب چیزوں کو گرن لگا دو. سادہ سے طریقے سے آج سمجھا رہا ہوں، ڈیٹیلڈ پروگرام ہے، آرام سے سنیں اور سمجھیں اس کو. اس کے بعد اب ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ کہ اچانک پالیسیاں ریورس ہو جائیں گی، بنی ہوئی پالیسی کو واپس ہوگی. اچانک یہ صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑا احتجاج کنڈکٹ ہو جائے، ماس انریسٹ کریٹ ہو جائے. اچھا اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایکویریس پارلیمنٹ بھی ہے، سینٹ بھی ہے، کٹھے جہاں 100-200 آپ کا گینگ، دوست، گروپس، پارٹیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے. اس میں گرن لگ رہا ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی پارلیمنٹ خطرے میں، آپ کی سینٹ خطرے میں، آپ کی نظام کی جو یہ ساری طبقہ ہے وہ پارٹیاں خطرے میں، یہ سارا اس پہ گرن لگ رہا ہے. انریسٹ کیونکہ ماسز کو کور کرتا ہے، سیٹرن اس کو رول کر رہا ہے، ماسز کی وجہ سے بہت بڑا کنفلکٹ، بہت بڑا ارائز ہو سکتا ہے. اب یہ ابھی صرف جسٹ پاکستان کی سینس میں آپ نے سننا ہے تو سن لیں، ایران کی سینس میں سننا ہے، انڈیا کی سینس میں سننا ہے، کہیں اور آپ جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہیں، یہ جنرلی سب پہ ہی یہ فیکٹ دیکھنے کو ملیں گے، یہ جو آپ بول رہے ہیں. اچھا جی، ایک تو انریسٹ بہت بڑا. اچھا اب وہ 17 فروری سے، مجھے یہ لگتا ہے کہ 17 فروری سے ابتدا ہو جائے یا اس سے پہلے، گرن سے پہلے ہی سرکار پہ تو لگتا ہی لگتا ہے نا، سن کیونکہ حکومت ہوتی ہے تو حکومت پہ اس کا امپیکٹ آ جانا، یوں کہہ لو کہ حکومت پہ تو اس کا اثر آیا ہی آیا. دنیا سرکاری کی جو ملازموں کی حکومت نوکری جو ہے وہ سرکاری ملازموں کی اوکھی ہوگی. اب اس میں نیٹ کا مسئلہ بھی آئے گا، اگین انٹرنیٹ کی سپلائی کا مسئلہ آئے گا، بجلی کی سپلائی ایون کا مسئلہ آ سکتا ہے. الیکٹریسٹی سپلائی، الیکٹریسٹی کو بھی رول کرتا ہے، اس کی بھی سپلائیز بند ہو جائیں، کوئی ایسی وجہ بنے. اب ہم اس پہ نہیں جا رہے، ابھی میں اپنی وہ سینس نہیں کر رہا، میں اب آپ کو سادہ سادہ سمجھو، کلاس ہی لے رہا ہوں پڑھا ہی رہا ہوں، یوں سمجھ لو. ہم ابھی اس پہ، میں اپنے تجزیے پہ نہیں جا رہا کہ ہم اس کو کوریلیٹ کر کے جو پریڈکشنز دیتے ہیں وہ کیا ہیں، ابھی صرف جسٹ سادہ سادہ سمجھو. سائبر ٹیکنالوجی، آئی ٹی، بجلی، آپ کی کمیونیکیشن، اس کو کوئی تعطل آ سکتا ہے. پہلا، حکومت کوئی ان ایکسپیکٹڈ فیصلے لے سکتی ہے، کوئی راز باہر آ جائیں گے، سیکرٹس ریویل ہو جائیں گے، سائنس کے، ڈیفنس کے اور آپ کے الائنسز کے. مطلب پاکستان نے ایران سے کوئی معاہدہ کیا تھا، سامنے آ جائے گا. انڈیا نے کوئی اسرائیل سے معاہدہ کیا تھا، سامنے آ جائے گا. جو بھی خفیہ معاہدے ہوں گے کسی الائنسز کے، 2-3 ملکوں کے، وہ کھل کے سامنے آئیں گے. لوگوں کے جیسے یہ ایپسٹین فائلز ہے، یہ بھی اور زیادہ اس میں نام نکل آئیں گے، یوں سمجھ لو، اور زیادہ ایکسپوز ہوں گے. اور خصوصاً جو معاہدے کوئی ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ کھل جائیں گے. سائنس سے، مطلب سائنس، ٹیکنالوجی اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاہدے ہیں وہ سطح پہ آئیں گے، ان کا پتہ چلے گا. اچھا اس کے بعد حکومت اپنی پالیسی بدلے گی، انریسٹ ہوگا، پالیسی ریورسل واپس بھی لے سکتی ہے کہ کوئی پالیسیاں، احتجاج ایسے ہوں دنیا میں وہ واپس لینی پڑے. اچھا اب یہ ہوگا کہ یہ سلولی گرن نے ایک دن میں نہیں یہ کرنا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ٹریگر ہو جائیں گی 17 کے بعد، یہ ساری جو پڑھی ہے میں نے. اچھا اب آ جائیں کہ اس نے کرنا کیا، اس نے صرف اور صرف گورننس آرڈر اور آپ کی پبلک آرڈر کو ڈسٹرب کر دینا. گورننس آرڈر اور جو راہو کے ساتھ کلپس لگنے کا مطلب یہ ہے کہ گورننس کے ایشوز آ جائیں گے اور پبلک آرڈر وہ ہو جائے گا. اب آ جائیں جی کہ انگارہ کی ہوگا، اب یہ تو 17 کی کہانی ہوگی. اب اس نے سلو آپ ان ساری چیزوں کو وٹنس کریں گے.
اب आ जाए अंगारक योग, साथ ही लग जाएगा, गिरहन लगा, उसके बाद अब जब अंगारक योग लगेगा, मार्स चला जाएगा, अब क्या होगा, अब जंगें आसमान को छू जाएंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज पहले साइड पे ऐड कर दूं, उल्टा घूमता जुपिटर कोई निगोशिएशन कामयाब नहीं होने देता, इसको भी साइड पे ज़हन में रख लें। मार्च तक, मार्च की 10 या 12 मेरा ख्याल है, जब तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा जुपिटर, उस वक्त तक आपकी कोई भी जंग खत्म करने की टेबल टॉक या निगोशिएशन जो है वो कामयाब नहीं होगी। इस बात को आप दोबारा, ये जैसे तुम उस दिन पूछ रहे थे कि अनकरा में क्या होने लगा है, उधर क्या होने लगा, तो मार्च की 10-12 तक कोई कामयाबी नहीं है। अगर जरा कोई तो खबरें ये नेगोशिएशन करनी है तो वो 15 मार्च तारीख रखो, ओके। अगर कोई करनी है तो वो 15 मार्च रखो। अब क्या हो रहा है अंगारक योग में, क्या होने जा रहा है, अब एस्केलेशन ऑफ वॉर्स है, कोई पीस टॉक नहीं होगी, बुरे तरीके से मिलिट्री एक्शंस लगेगी, एयरफोर्स इंसिडेंट्स मिलेंगे, जहाज फिर गिरेंगे, मिसाइल्स चलेंगे, ड्रोन्स चलेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी घर है, उसी में ये सब हो रहा है। इवन रिपोर्ट्स भी आ जाए, इसी तरीके से आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म नजर आएगा और बड़े वायलेंट एहतजाज हो जाएंगे, एहतजाज अचानक खूनी हो जाएंगे, एहतजाजों में ज्यादा आग लगेगी इस दफा, जो भी इस एहतजाज साइड पे। होगा। अब फलक मेरे से फिर वो ना करिए, ये सारी साइडों पे ही हो रहा है दुनिया में, आप अपना ओके, सुने, जो जहां बैठा वो वहां के हिसाब से सुने, ठीक खसूसन है। जिधर पकी पड़ी है ना वहां ये सब है ही है, मोस्ट प्रोबेबली। एक्सप्लोजन, फायर्स, भाई पाकिस्तान में तो आप इधर ही सुने, ईरान वाला ईरान के हिसाब से सुने, इंडिया वाला इंडिया के हिसाब से सुने, ये मोस्ट ठीक है। प्रोबेबली इन सारे रीजन की बात है। लेकिन ये क्योंकि वर्ल्ड इवेंट होने जा रहा है, गिरहन सबका पार्शल है, ठीक है, अंगारक योग के अभी आग के इवेंट, अब तुम्हें तो नहीं खबरें आई कोई अजरबैजान की या कोई तुर्कमानिस्तान की, हो सकता है उधर भी ये सब हो रहा हो, आपको क्या पता है। तो आप तो जिन जिन चैनल्स को दुनिया के देख रहे हैं उधर आपको खबरें मिल जाएंगी दोबारा आग की, इन शॉर्ट ये ठीक है। मास प्रोटेस्ट जहां भी होगा वायलेंट हो जाएगा, एक्सप्लोजन, फायर, इलेक्ट्रिकल, वही दोबारा जो समझाया था कि अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स और इनकी चीजों का ख्याल रखें। अच्छा, इसी तरीके से वॉर्स एक्सपेंड कर देंगी, न्यू अलाइंस बनेंगे, न्यू फ्रंट्स क्रिएट होंगे, पिछले से खाता खत्म, अगला अलायंस, नए मुआहदे, नया सब कुछ। साइबर वारफेयर, साइबर बहुत ज्यादा होगा, पेट्रोल की प्राइसेस हाइक करेंगी, और इसकी ये जो साइबर वारफेयर है ये अटैक्स बहुत होंगे, साइबर अटैक्स बहुत होंगे, टेक्नोलॉजी कई मुल्कों में बंद होगी, इंटरनेट रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, सैंक्शंस लगेंगी, इंटरनेट बंद कर किया जाएगा। अब ये इसको नोट कर लो, फिर कहोगे कि फिर भूल जाते हो। इंटरनेट पहले तो सिर्फ मछली मुछली खा के की थी ना, अब टिका के बंद होगा, प्रॉपरली बंद, कि भाई कोई मजाक नहीं, इतना बड़ा एहतजाज, इतनी बड़ी अनरेस्ट क्रिएट हो सकते हैं इस टाइम। लीडर इमोशनली बिहेव करेंगे, लीडर्स जितने भी हैं, स्ट्रेटेजिक कोई भी नहीं होगा, सब फिल्मी डायलॉग मारेंगे, जज्बाती हुए होंगे, जज्बों से भरे हुए लीडर्स होंगे उस वक्त, और कोई बड़ा सडन वाकया ऐसा हैपन हो सकता है 23 के बाद, जब ये अंगारक योग, ये उसके आसपास भी हो सकता है, गिरहन तो लग ही गया, कि जो आपको हिला दे, शॉकिंग इंसिडेंट आपको सुनने को मिले, और इसी तरीके से कोई मिसकैलकुलेशन है किसी मुल्क की, मिसकैलकुलेट करके कन्फ्लिक्ट को किसी और डायरेक्शन में ले जाए, मिसकैलकुलेट कर दे। अब सैटर्न पाइसेस में बैठा, ये तो मैंने अभी इनकी प्लेसमेंट बता दी, अब सैटर्न पाइसेस में बैठा क्या कर रहा है, साइलेंट सफरिंग, छुपे हुए लॉसेस दे रहा है, पता नहीं चल रहे, लॉस हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, दोबारा इमिग्रेंट्स पे ये ताबड़तोड़, ये 2.5 साल टफ ही रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए, रिफ्यूजीज के लिए। इसी तरीके से पानी के इश्यूज, वो अपने उस पे लगा पड़ा है, पानी के इश्यूज बनाने, वो अपना काम कर रहा है ना, आप यूं समझो कि हर प्लैनेट की पोजीशन अपनी अपनी ड्यूटी पे लगी हुई है। तो अब उसने तो पानी के उछाल और पानी से रिलेटेड नेवल जितने भी हादसे हैं, बैरिया आपकी खतरे में, बैरी इवेंट्स, बैरिया खतरे में, पानी के इंसिडेंट, ये सब चलेंगे, ये तो 2.5 साल की कहानी है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड,
جو 12 مارچ تک رہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کوئی پیس ٹاک نہیں ہونے دے گا، کوئی نیگوشیشن جو ہو رہی ہوگی کولیپس کرتی رہے گی، لیگل انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی دھچیاں جاتی رہیں گی، اور ریلیجیس جو آئیڈیالوجیکل ریجیڈیٹی ہے، مذہبی جو سوچ ہے، انتہا پسندی عروج کو چھوئے گی۔ جب یہ ڈائریکٹ ہوگا تب ہی کوئی امن سکون آئے گا۔ اچھا جی، اب کیتو لیو میں کیا کر رہا ہے، کیتو ادھر بیٹھا ریزائن دلوا رہا ہے، لیڈرز کو اتروا رہا ہے۔ میں نے کہا نا اس دسمبر تک کئی لیڈرز اپنے کیریئر ختم کریں گے، سامنے سے ہٹ جائیں گے اس دسمبر تک، یہ سال آخری ہے ان کا۔ اچھا، اسی طریقے کئیوں کی بےزتیاں ہونی ہیں، ہیوملیشنز ہوں گی پاورفل فگرز کی، اسی طریقے کئیوں پہ حملے ہوں گے، کئیوں کے ہیلتھ ایشوز بنیں گے، اسی طرح کئیوں کی اتھارٹی کا امیج ہی ختم ہو جائے گا، تو کئی لوز کر جائیں گے اپنا نیریٹو، لیڈرشپ کی وہ جو صلاحیت تھی یا جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے ختم ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب آ جائیں کہ سب سے زیادہ کس زوڈک پہ ہونے والا ہے افیکٹ۔ ٹھیک ہے، ایکویریس پہ، کیونکہ اس میں لگ رہا ہے سب سے زیادہ ایکویریس پہ خطرہ ہے، جس پہ یہ لگ رہا ہے اس کی ذاتی اس پہ کوئی انگلی اٹھے گی، ایکویرینس پہ لیگل ایشو بن جائیں گے، سرکاری ایشو بن جائیں گے، ان پہ ہیلتھ شاک دے سکتی ہے، ہیلتھ کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، پبلک میں امیج خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کو میں یہ بتا دوں، موسٹ آف جو ٹاپ فگرز ہوتے ہیں انسانی، اس پہ ایون نواز شریف وغیرہ، مریم، یہ ساروں کے چارٹس میں کچھ نہ کچھ ایکویریس سے ریلیٹ کر ہی رہا ہوتا ہے۔ ایون جب سٹابشا کی بات ہے تو یہ تمہارے اس کا بھی ہے، سہیل آفریدی بھی اندر ہی۔ پبلک ڈیفیمیشن ہوگی، ایکسیڈنٹ، برن، الیکٹرک ایشوز، ان کو خیال کرنا ہے۔ ایکویریس کی بات ہو رہی ہے، صرف ایکویریس کی بات ہو رہی ہے۔ آئیڈینٹی کرائسس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی پہچان کو کوئی مسئلہ آ جائے گا۔ میں فلک کو یاد، میں تو تجھے بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، فلک تو کمینہ نکلا، اچانک ایکویریس کو یہ فیس کرنا پڑے گا۔ اب یہ سارا تیرے ساتھ مثال کے طور پہ بات کر رہا تو لوگ سیریسلی اس کو مذاق میں نہ لے جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد لیو اپنی طاقت کھو دیں گے، لیو کی اتھارٹیز اپنی چیلنج ہو جائیں گی، ان کے دل کا مسئلہ بن سکتا ہے، کمر کے یہ جو موروں کی سپائن کی وہ ایشو آ سکتا ہے، اور اچانک ان کو کہیں سے گھر چھوڑ کے کہیں سیپریٹ جانا پڑ سکتا ہے، ان کو سڈن سیپریشن کے ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو یہ دو کے لیے تو بھائی کریٹیکل ہے، ایک لیو کے لیے، ایک ایکویریس۔ ٹاپ موسٹ جو خطرہ ہے وہ ان دو کے لیے۔ اس کے بعد آ جائیں جو سیکنڈ موسٹ، جن کو سیکنڈری ایشوز آئیں گے، ان میں ٹورس اور اسکارپیو ہے۔ اب ٹورس اور اسکارپیو پہ جو ایشو آئے گا، سیکنڈری امپیکٹ ہے یہ اس کا، وہ یہ آئے گا کہ ان کے ایک تو اکنامکلی تھوڑا سا اکنامکلی ان کو ایشو آئے گا، انسٹیبلٹی آئے گی، فلکچویشن آئے گی پیسے کے معاملات میں۔ دوسرا، ریل اسٹیٹ اور ایگریکلچر میں اگر کام کریں تو اس میں ٹربل آئے گی، ریل اسٹیٹ میں اور ایگریکلچر میں اگر ٹورس اور اسکارپین کام کریں اس میں ٹربل آئے گی، اور کارپوریٹ اگر ان کے کوئی ڈیلز تھی تو اس میں کوئی کولیپس آ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹورس اور اسکارپیو کے لیے جو ہے یہ صرف فائنینشیل ڈسٹربنس، ریل اسٹیٹ سے جڑی وہ اس ساری اس کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ایریز اور کینسر کے لیے، اچھا ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ اگریسو ہو سکتے ہیں، ایکسیڈنٹس ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، ڈومیسٹکلی جیسے کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی سکھ کا ماحول، دل میں کوئی سکھ کا ماحول نہ رہے، اس حساب سے یہ ساری ایشوز رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ اچھا اس کے بعد جو جمنائی اور ورگو ہیں ان کے لیے سر نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، ان کو کوئی خبریں غلط آ سکتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی وہ سائبر فراڈ ہو سکتا ہے، یا ان کو سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے جمنائی اور ورگو کو۔ کیوں؟ کیونکہ مرکری بھی اندر ہی ہے نا اس کے، گرہن جب لگ رہا ہے۔ اچھا جی، اب جو سب سے سیکیور ہیں اس میں، لیکن پھر بھی اثر تو آئے گا، لیکن جو موسٹ پروبیبلی وہ لیبرا، سیجیٹیریس اور پائسیز ہے۔ یہ مون سائن اور اسینڈنٹ کی بات ہو رہی ہے، مون سائن اور اسینڈنٹ کی، اور جس کو اپنا مون سائن یا لگن یا اسینڈنٹ نہیں پتا وہ جا کے
مون کیلکولیٹر پہ یا کسی بھی kundali.com پہ جا کے اپنا ڈیٹ آف ٹائم ڈال کے اپنا چارٹ دیکھے, اس پہ جو پہلے گھر میں جو بھی نمبر لکھا ہو وہ اس کا لگا ہے, اور جو مون سائن پہ پہلا سائن وہ لکھا ہو 3 4 6 8 وہی سائن ہے اس کا. لبرا سیجیٹیریس اسپائسیز سیف رہیں گے, پروٹیکٹڈ رہیں گے اگر ان کے چارٹ ذاتی طور پہ اسٹرانگ ہے تو, لیکن تھوڑی سی مورل کنفیوژن ان کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل سیف ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ان کو تھوڑی سی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایشوز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اب اکلپس کے 15 دن بعد تو سب سے زیادہ صرف ان کو مورل کنفیوژن یا اس کا کوئی پریشر آئے گا, اور کوئی چکر نہیں ہے. تو لیبرا سیجیٹیریس اور پائسس ان کے لیے یہ ٹھیک ہے, مطلب ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اب اس میں کیا ہونا ہے, آخری 15 دن کا خلاصہ سن رہے ہیں. شاکنگ نیوز, اچانک فلک کا فون آ جائے گا, وہ یہ کام ڈل گیا سر جی, کال اس پہ آ جائیں, آن لائن آ رہے ہیں, ابھی ابھی ہمیں پروگرام کرنا ہے, یہ تو لازمی کہے گا. اب آ جاؤ نا پریڈکشنز کی طرف آ جائیں. میں نے پچھلی تو وہ دی تھی نا, اب تجزیے کی طرف. اب اپنا اب وہ کہتے ہیں نا آپ جی پریڈکشنز کی بات کریں, تو وہ پچھلی کلاس ہی لے لی سمجھو میں نے. اب میں اپنی اس میں ایڈ اپ کر رہا ہوں کہ فلک مجھے فون کر کے لازمی مدینہ میں کہے گا کہ بھائی کوئی کام ڈال گیا, اٹیک ہو گیا, فلاں اتنا ایونٹ ہو گیا, بہت بڑا کوئی ایونٹ, سڈن شاکنگ, وہ تو یہ لازمی ہوگا اس فروری کی پہ. اچھا جی, اس کے بعد پروٹیسٹ اور وائلنس کی خبریں بہت زیادہ ہوں گی, ایکسیڈنٹس کی خبریں بہت زیادہ ہوں گی, پیک خطرات, ملٹری ٹیرر ایونٹس, پوری کسی نہ کسی فوجی ایکسرسائز کی باتیں ہوں گی. کوئی ایسے معاملات ہو جائیں گے جو واپس نہیں ہو سکیں گے, اور سمجھ لیں کہ ڈیمیج بہت زیادہ ہونے جا رہا ہے. اور اب اس میں یہ کریں کہ ایک تو سرخ دال, یا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ساری ہی چیزیں, سارے پلانٹ ہی اس میں ہی لگ کے اندر آ رہے ہیں. تو اب سفید, پیلی, لال, ہری, ساری دالیں مکس کر کے آپ لوگ جو ہے اس کا بنڈل سا بنا کے اس کو جو ہے وہ پرندوں کو بھی چھوٹی چھوٹی اس میں ڈال دیں, لوگوں کو بھی دے دیں. اس میں اب آپ یہ کریں, ہری دال بھی لے لیں, لال دال بھی لے لیں, تو وہ جو پیلی دال بھی لے لیں, سفید چاول بھی لے لیں, ساتھ چینی بھی ڈال لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ دیکھیں سن, اچھا پھر وہ راہو کے لیے کوئی کھو ناریل لے سکتے ہیں, یا اس میں کوئی ایسی چیز جو اوپر سے دکھتی ہو کچھ اندر سے کچھ, مطلب جیسے چاکلیٹ ہوتی ہے اوپر سے کچھ ہوتی ہے, اندر سے کھوپرے والی چاکلیٹ ہوتی ہے, سمجھ لیں. اچھا اسی ٹائپ کی کوئی بھی چیز, ناریل اس کی مثال, لیکن آپ کو مثال سمجھانے کا یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ اور بھی اس کی جگہ کر سکتے ہیں. تو ان کے بنڈلز بنا کے 17 کی جیسے یہ لگ جائے اس کے بعد آپ دیں, پہلے نہیں بعد میں. لیکن وہی بات ہے کہ اصل یہ تو ان کے لیے جو ریلیجیسلی اس کو نہیں لے رہے, ورنہ آپ کو جو مسلم سن رہے ہیں ان کے لیے نماز آیات ہی پڑھنی چاہیے ان کو, کیونکہ یہ سارا بنڈل اس لیے بنایا جا رہا ہے. اس میں گندم بھی دے سکتے ہیں آپ, وہ سب کچھ, کیونکہ سن جن چیزوں کو رول کر رہا ہے, وینس مرکری 7 تھے, مطلب اس میں شامل تھے, راہو ادھر تھا, سائن سیٹرن کا تھا. ساری چیزوں کو جب امپیکٹ آیا تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سر زبردست, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو ناظرین, سامہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, کل آپ سے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.